ہیلو السلام علیکم ایوریون، یہ پارٹ 2 ہے مفن کی لائف کی اسٹوری کا۔ اینڈ دین جب میری سسٹر نے انہیں مجھے دیا، میں نے جب اسے ریسکیو کیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی، اتنی خراب کہ مطلب لگ رہا تھا کہ ابھی مر جائے گا۔ اینڈ اس سے میں نے بہت اچھے طریقے سے مطلب کہ اس کا خیال رکھا۔ اس کے بعد میں نے بہت مطلب اسے اچھی طریقے سے پالا۔ اینڈ میں نے جب ڈاکٹر کے پاس ہم اسے لے کے گئے، اس کے لیے ہم نے آن لائن ویل چیئر دیکھی جو اینیملس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی خاص اتنی نہیں ملی۔ لیکن اس سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چلنا سکھایا، جو تھوڑا بہت وہ چل سکتا تھا، ورنہ تو وہ بالکل چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اینڈ ہم لوگ جب گئے ویٹ کے پاس، اس نے مطلب ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے بتایا کہ اس کی حالت ایسی ہے اور یہ بالکل بھی مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، جیسے مطلب کیونکہ وہ اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا نا، تو اب وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، مطلب جیسا وہ تھا ویسا ہی رہے گا۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا یہ سن کے، امید میری ٹوٹ گئی کہ ابھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کبھی۔ لیکن پھر میں نے اسے کیا، پالا اسے اتنا کہ اس سے وہ تھوڑا بہت چلنا سیکھ گیا۔ ویسے جیسے اس کی حالت تھی، اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد وہ بہت ہل گیا، مطلب وہ میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا اور وہ کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب بنٹی کو لگا کہ مفن اس کا بیبی ہے، اور بنٹی نے اس کی ماما کی کمی بھی پوری کر دی۔ بنٹی اس سے بہت اچھا طریقے سے اس کا خیال رکھتی تھی اور اسے پیار کرتی تھی۔ اور اسی طرح مفن مطلب اتنا بڑا ہو گیا تھا، ورنہ تو وہ بہت مطلب بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کے بعد بہت مرتبہ وہ بیمار ہوا، بہت مرتبہ، لیکن اس نے اپنی بیماری کو بہت ٹھیک طریقے سے خود وہ لڑا اور وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ جب اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اس کے منہ پہ سویلن ہو رہی تھی اور اس کے منہ کے اندر جو تھے مطلب وہ کچھ عجیب سی الرجی ہو گئی تھی۔ تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے منہ کچھ ٹیوب سے ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ اس وقت اس کے بخار بھی تھا، تو ڈاکٹر نے اسے انجیکشن بھی لگایا اور ویکسین بھی لگائی۔ اور اس کے بعد مفن بیٹر ہونے کے بجائے اور خراب ہونے لگ گیا، مفن کا منہ کی سویلن بھی اور بڑھنے لگی اور وہ اور خراب ہونے لگ گیا، یعنی کہ جو انجیکشن تھا وہ اس پہ سوٹ نہیں کیا، اینڈ وہ اور زیادہ بیمار رہنے لگ گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے جو ہمیں پریفر کی تھیں دوائیاں اور میڈیسنس وغیرہ، وہ ہم نے اسے دیں، تھوڑا بہت ٹھیک ہوا، لیکن وہ کھا پی کچھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری چیز بھی دیں، اسے منگائیں، اور لیکن وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، تو میں اس کو کیسے دیتی۔ لیکن پھر ایک رات ایسی آئی کہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی، بہت زیادہ، اینڈ مجھے پتا تھا کہ اب تو اس نے بچنا نہیں ہے، تو میں نے اس کا بستر بہت اچھے طریقے سے صاف کیا۔ اینڈ دین جب میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، اس کا جسم بالکل اکڑ چکا تھا اور وہ مر چکا تھا، اور وہ کافی دیر سے مرا ہوا تھا، لیکن وہ رات کو ہی چلا گیا تھا اس دنیا سے۔ تو پھر بہت مشکل سے ہم نے مطلب میں نے مما لوگوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس نے جانا تھا ایک نہ ایک دن۔ پھر جب ہم نے ڈاکٹر سے بتایا کہ ایسا کیوں ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے بچنا ہی نہیں تھا، مطلب جب وہ پیدا ہوا تھا نا، تو وہ اتنا اس حالت میں تھا کہ وہ بچ نہیں سکتا تھا، اسے اتنا پیار ملا، اس وجہ سے وہ سروائیو کر پایا، ورنہ تو اس نے بالکل نہیں بچنا تھا، اور وہ اچھا خاصا بڑا بھی ہو گیا تھا۔ لیکن اب وہ ہمیں، ہماری فیملی کو، ہمارے چینل کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ وہ سروائیو بہت اس نے مشکل سے کیا، اور اس نے ہمارے چینل کو چھوڑ دیا، ہمارے فیملی کا ایک مین کریکٹر ہی چلا گیا اس دنیا سے۔ تو اور پھر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مطلب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے جانا ہی تھا، کوئی بات نہیں۔ اور یہ مفن کی لائف کی اسٹوری تھی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو پلیز میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔ اور میں نے اپنا چینل بھی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا، کیونکہ میں نے کہا کہ بس اب میں اور ولاگس نہیں بنا سکتی، لیکن میرے مما پاپا نے مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے کہا کہ تم بناؤ ولاگس، تو میں نے اسی لیے دوبارہ شروع کر دیا، اور اتنے مہینوں بعد۔ تو آئی نیڈ یور سپورٹ، اینڈ اللہ حافظ۔